نہیں پڑی ہوتی. اس میں اللہ نے اور اس کے رسول کی بڑی بڑی حکمتیں ہیں, اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں, اسی لیے تو اس کو تبرک کہتے ہیں. صادق صاحب بڑی مبارک کی مستحق ہیں. میں کہتا ہوں کہ پورے سائبال کا سرمایہ ہے. کوئی ہے ایسی جگہ کہ اتنے تبرکات کسی اور پورے ضلع میں موجود ہوں؟ اور اللہ 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 سرکار نبی علیہ السلام کے منہ مبارک جن کے بارے میں عبیدہ کہتے ہیں کہ جب مجھے ایک بار بھی لن تکون عندی اشارۃ, ایک بار بھی مجھے مل جائے احب الی الدنیا وما فیہا, تو مجھے پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سب سے زیادہ محبوب ہو جائے. آپ سب بڑی مبارکباد کے لائق ہیں. آپ بڑے اطمینان سے دعا میں شامل ہوں. دعا کے بعد آپ زیارت کریں, اور زیارت کے بعد جیسی انتظامیہ کی طرف سے ہو وہ لنگر شنگر کا بھی میرے خیال میں انتظام کیا ہے, وہ بھی آپ کھا کے جائیں. اور میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ آئندہ ایک پرسکون سی محفل سال بعد یہ رکھ لیا کریں. اچھا ہے, یہ برکت رہے گی, لوگ زیارت بھی کیا کریں گے. لیکن شرط میری وہی ہے کہ اہل ذوق لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے, کرائے کے لوگوں کو نہیں بلانا. وما علینا الا البلاغ المبین واللہ یعلم ما تصنعون. بہت شکر گزار ہوں. الحمدللہ لا محمود الا اللہ حمد نفسہ بنفسہ والصلاة والسلام علی خیر البریہ والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی افضلہم سیدنا محمد خاتم النبیین امام الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین والشہداء والصالحین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ فی القرآن العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک مرتبہ سب احباب نہایت ذوق کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے نہایت معزز اور واجب الاحترام سامعین مکرم, آج کے میزبانان گرامی میاں صادق انصاری صاحب مدظ اللہ العالی اور ان کے صاحبزادگان اور جملہ معززین جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور جو نیچے تشریف فرما ہیں, کہ میرے نزدیک اوپر نیچے کا کوئی فرق نہیں, میرے لیے آپ سرکار کی بارگاہ میں ہیں. سب بڑے معزز محترم اور مکرم اور ایک ہی رتبے اور درجے کے مالک ہیں. نیچے اوپر بیٹھنے سے کوئی کسی کا مرتبہ گھٹ بڑھ نہیں جاتا. آپ میرے لیے سب اہل علم ہیں, سرکار کی بارگاہ میں ہیں, سب میرے لیے نہایت واجب الاحترام ہیں. یہ بار بار آنا جانا, یہ شور شرابہ, پہلے آپ کو مولانا غلام قادر صاحب کہہ رہے تھے, میں کوئی پروفیشنل آدمی نہیں ہوں, میرا کوئی کاروبار نہیں تقریریں کرنا, اور میں کوئی اپنا نام چمکانے کے لیے, یہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے بھی تقریریں نہیں کرتا. ایک اہل ذوق سٹیج کا مالک ہوں, ایک خانقاہ کا نمائندہ ہوں, اور اللہ اس کے رسول کا اور اپنے بزرگوں کا دیا ہوا پیغام پھیلانے کے لیے محبت والے لوگوں کے پاس چلا آتا ہوں, بغیر کسی چیز کے, بغیر کسی دعوت کے, بغیر کسی لین دین کے. اور اللہ ماشاءاللہ ابھی سے آپ دیکھیے, آپ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں آج خطاب نہیں کرتا, آیا ہوں تو دل بڑا آوازار ہوا, چونکہ کوئی اتنے صاحبان علم یا اہل ذوق لوگ نہیں بیٹھے تھے. مجھے معلوم ہوا کہ سیر کرائے کے لوگ ہیں, لیکن شاید میرا اس محفل میں آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی اور رحمت اور اپنی بخشش عطا فرمائی کہ لوگ صاحبان علم اور صاحبان ذوق بھی محفل میں تشریف فرما ہو گئے. یہ میں اپنے اوپر اللہ کا یہ انعام اور اکرام سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو محفل کی زینت بنایا. ورنہ بے شک میں زبان دے چکا تھا کہ میں خطاب کروں گا, لیکن جب مجھے اگر ماحول نہ پسند آئے تو کئی ایسی محفلیں میں خطاب نہیں کرتا, واپس چلا آتا ہوں. آپ اپنی کہیں گے کہ میں آپ پہ اعتراض نہیں کر رہا, صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب محفل سجائے تو اہل ذوق لوگوں کی سجائے, چونکہ ذوق والے, محبت والے لوگ وہی بات سنتے ہیں, وہی سمجھتے ہیں,
اور انہی کی بات سننے اور سمجھنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ کرائے کے لوگوں کو بلا کر اسٹیج کی زینت بنانے سے قطعاً کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور آج شاید میں خطاب نہ بھی کرتا، میرے ساتھ جو یہ لوگ 50 یا 100 یا 150 بندہ آیا ہے، میں آج کا خطاب انہی کی نظر کرتا ہوں کہ چونکہ صرف انہی کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ آپ کے لوگ تو جو آپ کے مہمان خصوصی تھے وہ بھی چلے گئے، آپ کے قاری صاحبہ کدھر ہیں؟ کہیں آپ کو اسٹیج پہ جلوہ فروز نظر آتے ہیں؟ آپ کے نعت خوانان نظام وہ بھی چلے گئے سوائے شفقت سہروردی صاحب کے، وہ بھی تازہ دم ہو کے آ رہے ہیں، انہوں نے تو جو ہی اپنا کام کیا وہ چلے گئے۔ للہ ایسے لوگوں کو بلانے سے گریز کیا کریں، میری کسی پہ تنقید نہیں ہے، لیکن منظر آپ کے سامنے ہے، کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم نے ان کی بات سنی وہ بھی ہماری سنیں؟ انصاف سے کہیے، ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ جو ہم نے ان کی باتیں سنی ہیں، ہمیں خواہ اچھی لگی ہیں خواہ ہمیں ناگوار گزری ہیں، لیکن ان کا یہ کیا حق ہے کہ وہ عین محفل کو محفل میں چھوڑ کر ہی چلے گئے؟ ایسے لوگ کرائے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اہل ذوق کی محفل کو آ کے ان کا ذوق اور ان کا عرفان اور ان کا وجدان خراب کرے۔ یہ دیکھیں مولانا غلام مسعود صاحب کتنی محبت سے کس وقت سے آپ نے محفل سے، میں بھی بعد میں وہ پہلے سے بیٹھے ہیں، مولانا غلام قادر صاحب اور میرے ساتھ کئی جملہ احباب بڑی دور دور سے آئے ہیں، صرف اس لیے آئے ہیں کہ شاید میں چند کلمات بولوں اور وہ سن سکیں، اور شاید میں انہی کے لیے آج کچھ کہہ رہا ہوں۔ یہ میری ایک تمہیدی بات ایک جگہ پہ ختم ہوئی، اگلی بات شروع کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے نسبت کی، چونکہ یہ تبرک جو ہے یہ ایک نسبت کی چیز ہوتی ہے۔ تبرک ویسے تو کوئی چیز نہیں، عام چیز ہے، یہ رومال ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک عام کپڑے سے بنا ہے، لیکن جب یہ کسی اللہ کے بندے سے لگ کر آ جائے گا، یا مدینہ منورہ سے ہو کے آ جائے گا، یا مکہ معظمہ سے کوئی حاجی صاحب اس کو خرید کے لائیں گے، تو اس کی 2 گنا قیمت ہمارے اندر بڑھ جائے گی۔ اگرچہ یہ 10 ریال کا ہے، 10 ریال کا ہی رہے، لیکن ہمارے اندر اس کی اتنی جستجو، اتنی محبت بڑھ جائے گی کہ ہم اس کو چوم چوم کر آنکھوں کے لگاتے پھریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس گھر سے آیا ہے جس کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے، یہ حرمین شریفین سے ہو کر آیا ہے، یہ اس بارگاہ سے ہو کر آیا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگے ہوئے۔ تبرک کی حیثیت یہ ہوتی ہے، یہ اصل لفظ نکلا ہے برکت سے۔ برکت ہوتی ہے خوبی، خوشحالی طلب کرنا، خوبی طلب کرنا، بہتری طلب کرنا، اس کو کہتے ہیں برکت۔ اور برکت والی جگہوں سے نصیب ہوتی ہے جس جگہ پہلے سے خوشحالی موجود ہو، جہاں پہلے سے کوئی خوبی موجود ہو۔ کوئی ایک جگہ اس میں خوبی نہیں بھی تو آپ اس کو اس جگہ پہ رکھ دیں، وہ چیز بھی برکت والی ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں تبرک، اس کو کہتے ہیں تبرک۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک چیز میں فی نفس ہی خوبی ہو، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک چیز میں فی نفس ہی خوبی ہو، یعنی وہ خود بہترین ہو، ارے نہ بہترین ہو جائے پہاڑ میں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اگر کسی بہترین کی چیز کے ساتھ لگ گئی تو وہ بہترین ہے، اگر کسی بہترین جگہ پہ آ گئی ہے تو وہ نکمی چیز بھی بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور یہ مروہ، یہ دونوں پہاڑیاں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ شعائر اللہ ہے۔ فمن حج البیت، اور جو کوئی شخص حج کرے اس بیت مبارک کا، اس کعبہ معظمہ کا، اوے تامارا یا اس کا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ آگے تفصیل بڑی لمبی ہے، ہمارا اس سے مقصد نہیں، ہمارا اسی شروع کیا اس سے مقصد ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پہاڑی صفا کی اور یہ پہاڑی مروہ کی، یہ دونوں پہاڑ اللہ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں۔ میں نے پوچھا میرے مالک یہ کالے پہاڑ یہ کیا انہوں نے کوئی حج کیا ہے؟ موسیٰ کے لیے طور پہ جلوہ تو تیری ذات کا پڑا تھا، طور تو متبرک ہے، یہ صفا اور مروہ کیوں متبرک ہیں؟ انہوں نے کوئی زکاتیں دی ہیں؟ تیری نماز پڑھتی رہی، آواز آئی نہیں، نماز نہیں پڑھتی رہی، زکاتیں نہیں دیتی رہی، میری ایک بندی ان پہ دوڑتی رہی ہے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا پانی کی تلاش میں اپنے فرزند اسماعیل کے لیے ایک مرتبہ صفا پہ گئیں اور پھر مروہ پہ گئیں کہ شاید کوئی پانی کا قطرہ مل جائے اور میں اپنے فرزند کو پلا سکوں۔ جب وہ میری بندی دوڑتی رہی ہے تو مجھے وہ ادا پسند آ گئی، میں نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔
آپ پوچھیں گے حجر اسود، حجر اسود کیا ہے؟ مضبوط پکڑ کے رکھو یار. حجر اسود کیا چیز ہے؟ پتھر ہے. کسی پتھر کو سجدہ کرنا کبھی جائز ہو سکتا ہے؟ کسی پتھر کو چومنا، کسی پتھر کو اٹھا کے چومنے لگے ہو، لوگ کہیں گے یہ بت پرست ہو گیا ہے، یہ خبیث مرتد ہو کے دین سے نکل گیا ہے. لیکن واحد پتھر ہے، اس کو چومتے ہو، ہے وہ بھی پتھر، ہے وہ بھی پتھر. سن رہے ہو کہ نہیں؟ ہے حجر اسود پتھر، اس کی اگر میں تعظیم نہ کروں تو مرتد، اور کسی اور پتھر کی تعظیم کروں تو مرتد. کتنا فرق ہے تو دونوں ہی پتھر نا، ہیں تو دونوں ہی پتھر. ایک پتھر کی تعظیم کرو تو مومن ہو جاتے ہو، دوسرے پتھر کی تعظیم کرو تو دائرہ اسلام سے خارج مردود ہو جاتے ہو. یہ ہے کوئی نسبت والی بات؟ میں نے پوچھا میرے مالک یہ پتھر کی کیا خوبی؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ جنت سے آیا ہے، یہ برکت والی جگہ سے آیا، اس لیے یہ تبرک ہے. اگرچہ اس میں کوئی خوبی نہیں، عام پتھروں جیسا پتھر ہی ہے، یہ کوئی رات کو چمکتا نہیں ہے، یہ کسی کو روزی روٹی نہیں دیتا، یہ باتیں نہیں کرتا، یہ چلتا پھرتا نہیں ہے، تو پتھر دوسرے پتھروں جیسا. لیکن یہ عام پتھر نہیں، یہ جنت سے آیا ہے. میں عام پانی کی، گنگا کے پانی کی تعظیم کروں جس کے ہندو کرتے ہیں تو آپ سارے کہیں گے لا حول ولا قوت، یہ کوئی تعظیم کرنے کی بات ہے، یہ تو ہندو کرتے ہیں. اور زمزم کی تعظیم نہ کروں تو لوگ شک کریں گے کہ اس کی ایمان میں شک ہے. وہ بھی پانی ہے، یہ بھی پانی ہے، وہ بھی پانی، یہ بھی پانی ہے. میں زمزم کی تعظیم کروں تو عین مسلم اور موحد ہوں، اور گنگا کی تعظیم کروں تو مشرک ہو جاؤں. گنگا کی تعظیم نہ کروں تو مومن ہوں، اور حجر اسود کی تعظیم نہ کروں تو مشرک ہو جاؤں. یہ دونوں کیسے سنگم ہے عجیب، آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ اور کیا بات ہے؟ مسلمان کس کی طرف سجدہ کرتے ہیں روزانہ 5 وقت؟ کعبہ کی شرک. کعبہ کیا ہے؟ کیا اینٹوں کی ایک پکی 4 دیواری نہیں ہے؟ اور کیا ہے اس میں؟ اگر آپ کہیں گے یہ بیت اللہ ہے تو میں کہوں گا کہ اللہ کیا اس گھر میں رہتا ہے؟ نہیں میرے عزیز، اللہ اس گھر میں نہیں رہتا. اللہ نے صرف تعظیماً فرمایا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کی طرف سجدہ کرو. ہم اس لیے سجدہ کرتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ سے جب نسبت ہوئی ہے تو باقی گھروں سے وہ متبرک ہو گیا. فی نفس ہی آقا، باقی اینٹوں میں اور کعبہ کی 4 دیواری میں کوئی خوبی نہیں ہے. وہ عام اینٹوں جیسی اینٹوں ہیں اور عام گھروں جیسی 4 دیواری کی 4 دیواری ہے. صرف اللہ کی جو تعظیم ہے، جو تعظیماً اس نے کہا ہے کہ یہ بیت اللہ، تو فرمایا یہ اب اللہ کا گھر ہے. ایک نسبت قائم کر دی. جب نسبت قائم کر دی، اگر اب میں اسے رخ پھیر لوں تو میں منکر ہو جاؤں، اور اگر اس کی طرف سجدہ کروں تو عین مسلم ہوں. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، سورہ حج کی آیت ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا چیزوں کی، جو شخص تعظیم کرتا ہے، جو شخص اللہ کی تعظیم کرتا چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے اس کے رب کے ہاں. اور ایک جگہ اسی سورۃ میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ جو عزت والی جگہوں کی عزت کرنا یا ان کی تعظیم کرنا ہے، یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. حالانکہ آپ کو سب کو پتا ہے تقوی کس کو کہتے ہیں. تقوی تو صرف اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، تقوی تو توحید خالص ہے. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، تقوی یہ بھی ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو پاکیزہ جگہوں کی تعظیم کرے گا وہ بھی تقوی ہے. سبحان اللہ. آپ ایک دفعہ صلاۃ والسلام پڑھیں، میرا گلا خشک ہو رہا ہے. میری عادت ہے درمیان میں سستانے کی. آپ بھی سستا دیتے ہیں، تازہ دم ہو جاتے ہیں، مجھے بھی تھوڑا سا آرام کا موقع مل جاتا ہے. انسان ہی ہے نا، گلے کی خرابی ہو جاتی ہے. وہ ٹیپ ریکارڈر والا میں مولوی نہیں ہوں کہ ایک دفعہ سوچ لگایا اور پھر شروع ہو گیا اور پھر تب ہی ختم کرنا ہے جب لوگ یا سو جائیں اٹھ جائیں. کوئی بات نہیں. اور بات اتنی کریں گے جتنی آپ شوق سے سنیں گے. جب آپ کی طبیعتیں سیر ہو جائیں گی تو ہم تو پہلے سے ہی سیر شدہ لوگ ہیں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں. کعبہ شریف میں بات چھوڑی تھی، کعبہ کی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. کعبہ کیوں تعظیم کے لائق ہے؟ کیوں تعظیم کے لائق ہے؟ ایک تو بیت اللہ ہے
اللہ نے تشریفاً تکریماً تعظیماً اس کی نسبت اپنی ذات کے ساتھ کی ہے، تو فرمایا یہ بیت اللہ ہے۔ جب اللہ کا نام اس بیت کے ساتھ آ گیا تو وہ بیت اللہ ہو گیا۔ اب وہ عام بیوت جیسا بیت نہیں ہے، عام گھروں جیسا گھر نہیں ہے، عام چار دیواریوں جیسی اس کی چار دیواری نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا۔ تو پوچھ سکتا ہے کہ کعبہ کون سا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے فرما دیا کہ باقی نہیں، باقی جتنے گھر ہیں وہ کعبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکا، وہ مکہ والا ہے اور بابرکت گھر ہے۔ یہ تبرک اسی سے نکلا ہے۔ اب یہ سمجھ آئی کہ اگر کعبہ کی تعظیم جو ہے یہ اللہ کے ساتھ منسوب کر دی جائے تو کعبہ تبرک بن جاتا ہے۔ جس طرح صادق انصاری صاحب نے اور عمران انصاری صاحب نے اپنے گھر میں تبرکات لا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ پہلے عام چیزیں تھیں، لیکن جب ان کو نسبت نبی یا نسبت اللہ اور اس کے رسول کی نسبت مل گئی تو پھر وہ چیزیں بھی تعظیم کے لائق ہوگی۔ میں آج آپ کو اسی موضوع پہ بات کروں گا، اول سے لے کر آخر تک۔ میرا وہ بھی کام نہیں کہ بات شروع کہیں سے کی اور پہنچا کہیں جا اور نکلا، نہیں، جہیں سے بات کروں گا اسی موضوع پہ ہی بات کروں گا، بات آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے جس مجلس میں بھی بات کی ہے، اگر لوگوں کی سماعت سے وہ بات مس ہو جائے یا لوگ نہ سن سکیں تو وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں سن سکیں گے۔ یہ بھی میری عادت نہیں کہ ایک جگہ تقریر ریپیٹ کی تو اگلے بازار میں بھی وہی تقریر کرنی ہے۔ لوگوں کو مدتیں گزر جاتی ہیں، وہ الفاظ دوبارہ نہیں آتے، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ دھیان سے سنیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ مکہ والا مبارک گھر جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ سب سے پہلا گھر ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں کعبہ سے پہلے تو بیت المقدس تھا، نہیں، بیت المقدس پہلا گھر نہیں ہے، پہلا گھر یہی کعبہ والا ہے، اس کو آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے بنایا تھا۔ یہ پھر طوفان نوح میں اس کے آثار ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا۔ اور ایک تفسیر میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ فرشتوں نے جب اینٹیں اوپر لے کر اٹھائیں اور پوری دنیا میں اچھالیں، جہاں جہاں کنکر یا ذرات گرے تھے وہاں وہاں آج مسجدیں ہیں۔ یہ صوفیاء کی نفیس نکتے کی بات ہے، آج مسجد وہاں بنتی ہے جہاں اس وقت کے کعبہ کے کنکر گرائے گئے تھے۔ پھر جناب علی یہ اس کے آثار ختم ہو گئے، پھر نوح علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، اس کو انبیاء بناتے رہے۔ میں آگے آپ کو بڑا ایک نفیس لطیف نکتہ بیان کروں گا۔ پھر اس کو نوح علیہ السلام نے بنایا، کئی اور نبیوں نے بنایا، یہاں پہ چلتی چلتی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آ گئی، پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اس کو بنایا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بنانے کے بعد پھر یہ کمزور ہو گیا، پھر قریش حضرات جو ہیں کعب بن لؤی اور فہر غالب، یہ جو سرکار کے اجداد مبارک ہیں، اجداد مبارکہ ہیں، وہ لوگ اس کی دوبارہ تعمیر کرتے رہے یہاں تک کہ یہ کعبہ شریف آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اب میں نے پوچھا میرے مالک یہ کعبہ تو نے بنایا ہے؟ میں نے پوچھا یہ کعبہ تعظیم کے لائق اس لیے کہ تو نے بنایا؟ واضح ان اول بیت وضع للناس، یہ میں نے نہیں بنایا، یہ بنوایا گیا ہے۔ اور یہ مجھے پیارا اس لیے لگتا ہے، یہاں مولانا صاحب واضح کے لفظ نہیں ہے، اگر ہوتا واضح اللہ یا بیت المبارک کا یا بیت اللہ ہے تو پھر مطلب تھا کہ اللہ نے اس کعبے کو بنایا ہے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یہ بنوایا گیا ہے۔ یہ جو زیادہ عربی نہیں سمجھتے ماشاءاللہ مولانا حضرات تو سمجھتے ہیں کہ واضح جو ہے یہ ایکٹیو وائس ہے اور وضع جو ہے اس میں مجعول ہے، یہ پیسو وائس ہے۔ آپ جو عربی نہیں جانتے وہ انگریزی کی مدد سمجھیں، آپ کو استاد ایکٹیو وائس اور پیسو وائس پڑھاتے تھے۔ ایکٹیو وائس کا ہوتا ہے جس میں فاعل موجود ہو کہ یہ کام فلاں جاوید صاحب نے کیا ہے یا یہ اللہ نے بنایا، یہ ہو گیا ایکٹیو وائس۔ اور جس کا فاعل نہ معلوم ہو وہ ہوتا ہے پیسو وائس کہ یہ بنوایا گیا، اللہ نے فرمایا یہ میں نے نہیں بنایا، تمہیں نہیں پتا کہ میں نے بنوایا ہے اور اسی لیے تم مجھے میں نے مولا کس نے بنایا؟ فرمایا میرے محبوبوں نے بنایا ہے۔ یہ اسی لیے تو پیارا لگتا ہے کہ یہ بنایا نہیں، یہ بنوایا گیا ہے۔ یہ مجھے ادا اس کی کعبے کی اس لیے پسند ہے کہ یہ بنایا نہیں گیا بلکہ بنوایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا۔ آپ لوگ کہیں گے کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ اللہ نے بنایا بنوایا گیا ہے؟ قرآن مجید نے فرمایا نا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
وہ وقت محبوب یاد کرو جب تمہارے جد امجد اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام دونوں باپ بیٹا اس کعبے کی چار دیواری کو بلند فرما رہے تھے۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ وعدہ لفظ بلا وجہ نہیں آیا بلکہ بڑے نقطے کے تحت آیا ہے۔ یہ وعدہ ابھی تو اللہ لکھ سکتا تھا نا کہ یہ اللہ نے کعبہ بنا دیا ہے، وہ زیادہ ہو جانا تھا، بات پکی، وہ بات زیادہ تعظیم والی ہو جانی تھی کہ اللہ نے بنایا ہے، لیکن اللہ نے پہلے نفی فرما دی کہ یہ اللہ نے نہیں بنایا، یہ اللہ کے محبوب بندوں نے بنایا ہے۔ یہ بڑے ذوق کی بات ہے، یہ اہل ذوق اور اہل نظر محسوس کر سکتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ نے نہیں بنایا، اللہ کے بندوں نے بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے بنوایا ہے لوگوں کے لیے، وہ دیا للناس۔ اور پھر قرآن مجید میں جگہ فرما دیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ محبوب وہ وقت یاد کر جب تیرے جدین کریمین ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس کعبہ کی چار دیواری کو بلند کر رہے تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ جو اللہ کعبہ بنائے اس کی اور ویلیو ہے، اور جب وہ کسی سے کعبہ بنوائے تو اور ویلیو ہے۔ اللہ کو یہ کعبہ پسند اس لیے ہے، یہ اس کو محبوب اس لیے ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ میرے محبوبوں نے بنایا، تمہیں پتہ نہیں ہے میرے محبوبوں نے بنایا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ٹاپک یہاں ختم ہوا، آپ کو بات نسبت کی سمجھ آئی کہ نسبت کتنی برکت والی چیز ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کے ساتھ کوئی نسبت قائم ہو جائے تو وہ کتنی برکت والی ہو جاتی ہے۔ آگے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، دوسرا پارہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں ایک واقعہ ہے، ایک تابوت سکینہ کا ذکر آتا ہے۔ تابوت سکینہ کیا تھا؟ تابوت سکینہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا، اس کی ڈیفینیشن فرما دی، اس کی وضاحت فرما دی کہ تابوت سکینہ کیا تھا۔ البتہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تابوت کا کیا معنی ہوتا ہے۔ تابوت کا معنی ہوتا ہے صندوق، صندوق، بڑا صندوق۔ یہ جو آپ مردوں کے لیے بناتے ہیں، آپ نے تو تابوت وہی سنا ہوگا، لیکن بڑے صندوق کو تابوت کہتے ہیں۔ اور سکینہ کس کو کہتے ہیں؟ سکینہ کہتے ہیں سکون کو، آرام کو، تسکین کو۔ انسان کے اندر جو اطمینان اور تسکین پیدا ہوتی ہے اس کو سکینہ کہتے ہیں، تابوت سکینہ۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ فرماتے ہیں اَن یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نے تابوت بھیجا ہے، وہ تابوت جس میں سکون ہی سکون رکھا ہوا ہے، جس میں سکون ہی سکون رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک جنگ تھی بنی اسرائیل کی، تھوڑی سی ڈیفینیشن کرتا چلوں۔ ایک جنگ تھی بنی اسرائیل کی، تو جنگ جو ہے وہ بنی اسرائیل مسلسل ہار رہے تھے، یہودی لوگ مسلسل ہار رہے تھے، یہودی لوگ مسلسل وہ جنگ ہار رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف تابوت سکینہ بھیجتا ہوں، اس تابوت کو سامنے رکھ کے تم 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، اور پھر اس جنگ کی فتح یابی کے لیے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا اور تم فتح یاب ہو جاؤ گے۔ اب کسی مولوی صاحب سے سوال کیا جائے کہ مولوی صاحب یہ تو شرک نہ ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ کعبے کو بھی رہنے دو، میں تابوت بھیج رہا ہوں، اس کو تابوت کو سجدہ کرنا اور تابوت کے سامنے نماز پڑھ کے اس تابوت کے وسیلے سے دعا کرنا، اور جو بھی دعا قبول کرو گے۔ یہ کسی تفسیر کا واقعہ نہیں بیان کرے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو وحی الہی ہے۔ تفسیروں کے سہارے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تفسیروں کے سہارے اس اور تفصیلات کے لیے بہت ہیں۔ اَن یأتیکم التابوت فیہ سکینہ، اللہ نے فرمایا ہے وہ تابوت عام نہیں ہے، فیہ سکینۃ من ربہ، تمہارے رب کی طرف سے اس میں سکون ہے۔ میں نے پوچھا مالک اس میں ہے کیا، بتا، تو فرمایا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون کی بقیہ بچی کھچی چیزیں ہیں، اور کیا اس میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بات بھول جائے، بات بڑی لطیف ہے، یہ کسی تفسیر کے الفاظ نہیں، یہ عین قرآن کے الفاظ ہیں۔ میں نے پوچھا میرے مالک تابوت میں کس بات کا سکون ہے، کیا چیز رکھی؟ فرمایا بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس میں آل ہارون کی اور آل موسیٰ کی بقیہ شدہ چیزیں ہیں،
جو باقی مادہ سامان بچ جاتا ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، موسیٰ بھی اور ہارون بھی۔ فرمایا ان کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے سکون اور برکت رکھی ہے۔ جب وہ صندوق میں آئے تو وہ صندوق پر سے برکت ہو گیا، اور جب وہ صندوق بنی اسرائیل کی طرف آیا تو بنی اسرائیل کو فتح یابی نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک طرف اور توجہ دلواؤں، اس میں صرف موسیٰ اور ہارون کی چیزیں نہیں ہیں۔ ویسے تو ایک تفسیر جلالین میں نے پڑھا تھا، تفسیر جلالین میں پڑھا تھا کہ انبیاء، تمام انبیاء کی اس میں نشانیاں تھیں، لیکن قرآن نے صرف الفاظ جو ہیں وہ اور استعمال کیے۔ پہلے وہ تفسیر کی بات سن لے، پھر جو قرآن کا ذوق لطیف ہے وہ سنیے۔ تفسیر کی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے عصائے مبارک سے لے کر اماں حوا کی چادر سے لے کر نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر مبارکہ بنی ہوئی تھی۔ آپ کہیں گے اس وقت تصویر کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ موسیٰ دیکھنا چاہتا ہے، دیدار کرنا چاہتا ہے میرے محبوب کا، تو ایک تصویر جو ہے وہ بڑے زاویے کے ساتھ ناپ توڑ کے صندوق میں رکھ دو۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف تصویر اتری تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے مرتبہ وہ بھی اس میں رکھ لیا۔ جو ڈنڈا جس سے موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے وَأَحُشُّ بِهَا غَنَمِي، میں اپنی بکریوں پہ پتے جھاڑتا ہوں، اور مارا تھا وہ ایک کافر کو بھی، اور اس کو گرا دیا تھا اوج بن انک کو، اور جس سے وہ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے تھے، اور جو عصا روشن ہو جاتا تھا، اور جو عصا جو ہے وہ سانپ بن کر دوسرے فرعون کے سانپوں کو نگلنا شروع کر جاتا تھا، وہ عصا بھی اسی میں تھا۔ اس میں بے شمار چیزیں تھیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے اور زیادہ تعارف نہیں کرایا۔ قرآن فرماتا ہے، لیکن قرآن کی بات کیا بات ہے، سبحان اللہ، تفسیریں اپنی جگہ ہیں، جو وحی الہی ہے سن کے ایک دفعہ مولانا مزہ آ جاتا ہے۔ میں آپ کو نکتہ سناؤں گا تو آپ بھی جھوم اٹھیں گے۔ ابھی تو آپ ادھر اٹکے ہوئے نا کہ اس میں موسیٰ اور آل ہارون کی بس کچھ چیزیں تھیں۔ جب میں آپ کا اس ذوق کی طرف توجہ دلواؤں گا تو آپ بھی ایک دفعہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ ایک دفعہ پہلے صلاۃ والسلام پڑھیں۔ ٹھہر کے بات اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کو دلچسپی رہے اور سمجھ بھی آئے، دلچسپی بھی رہے۔ ایک بات کو پینڈنگ کر دیتے ہیں جس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، کہ جملہ روک لیا پھر بعد میں بتایا تو لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ جیسے بندہ صادق صاحب کو کہے پہلے ہی بتا دے کہ جناب مولانا غلام رسول صاحب آ رہے ہیں تو خوشی تو ہوگی، بلائے ہوئے مہمان ہیں، محبت والے ہیں، لیکن کم خوشی ہوگی۔ جب بندہ کہے جناب مہمان آیا ہے، مہمان گرامی آیا ہے، بڑا مہربان مہمان آیا، آپ کی محبت والے، تو ان کا ذوق بڑھتا جائے گا۔ پھر بندہ بعد میں کہے کہ مولانا غلام رسول ہے تو یہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے بات کرنے کا۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں تو ایسی باتیں کرتا ہوں، ایسی لطف کے ساتھ، ایسی گفتگو کے طریقے سے، وہ مجھے نہیں ذوق پسند آتا، وہ مجھے طریقہ پسند آتا، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، الا ماشاء اللہ۔ جو امام صاحب ہیں یا جو خطیب صاحب ہیں وہ ڈٹے رہے۔ بات چھوڑی تھی اس تابوت سکینہ پر۔ اللہ فرماتا ہے اس تابوت میں سکون ہے، اطمینان ہے، دلوں کے لیے راحت ہے۔ میں نے پوچھا میرے مالک اس میں ہے کیا؟ فرمایا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی بقیہ چیزیں ہیں۔ اب میں اس ذوق کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ نے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میں موسیٰ اور ہارون کی بقیہ چیزیں، وہ تو نبی ہیں۔ فرمایا کہیں یہ نہ ثابت ہو جائے کہ صرف نبیوں کی چیز تعظیم کے لائق ہے، باقی جائیں جہنم کو۔ فرمایا آل موسیٰ، آل موسیٰ، موسیٰ کی ساری آل کی چیزیں اس میں ہیں، ہارون کی ساری آل کی چیزیں اس میں ہیں۔ اگر موسیٰ اور ہارون کی چیزیں، موسیٰ اور ہارون کی آل کی چیزیں اتنی تعظیم کے لائق ہیں تو محمد رسول اللہ اور آل محمد کی چیزیں کس تعظیم کے لائق ہیں؟ میں پوچھتا ہوں میرے مالک، تجھے آل موسیٰ کہنے کی زیادہ ضرورت تھی؟ قابل تعظیم تو موسیٰ ہے، نبی تو وہ ہے، جلوہ تو کوہ طور پہ اس نے دیکھا تھا، تیرا لاڈلا پیغمبر تو وہ ہے، یا کہہ دیجیے ہارون اس کا بھائی ہے، وہ بھی لاڈلا پیغمبر ہے، تو موسیٰ ہارون کا ہی نام لے دے، آل ساتھ لگانے کا کیا ضرورت ہے؟ فرمایا یہ کہیں سنت نہ بن جائے کہ صرف نبیوں کی چیزیں واجب الاحترام ہوتی ہیں۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ نبیوں کی آل کی چیزیں بھی لائق احترام ہوتی ہیں۔ فرمایا اللہ نے اسی لیے فرما دیا مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور میں کہتا ہوں، بڑے ایمان سے کہتا ہوں، اگر آل موسیٰ اور آل ہارون کی چیزیں اس قدر تعظیم کے لائق ہیں تو محمد اور آل محمد کی چیزیں کس تعظیم کے لائق ہیں؟ ہم ایسے تو نہیں دیوانے ہوئے پھرتے کہ یہ رشتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر کے،
یہ نالین مبارک ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کے، یہ ذوالفقار ہے سیدنا علی المرتضیٰ کی، یہ امامہ شریف ہے حسن مجتبیٰ کا، اور یہ خون مبارک ہے، یہ خاک شفا ہے شہید کربلا کی۔ ایسے نہیں دیوانے ہوئے پھرتے، یہ میرے مالک نے فرمایا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ میں اٹکل پچو سے باتیں نہیں کرتا، میں جو بات کرتا ہوں پکی ٹھکی کرتا ہوں۔ قرآن میں سے یہ الفاظ نکلیں گے، بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون ان تحملہ الملائکہ، اور فرمایا وہ فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ ذالک ان فی ذالک لآیۃ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اب ایک اور آپ کو ذوق سناؤں گا تو پھر آپ چون اٹھیں۔ ہماری تو بات سے بات نکالنے کی ہے، ہماری تو یہ اسی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ شروع کی آیت تھی، اس بات پہ آیت ختم ہو رہی۔ اہل علم حضرات کے لیے تو میں سر دست یہی کہنا چاہتا ہوں، گویا ان کنتم مومنین کہہ کے ایمان کو مشروط کر دیا۔ واہ 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 واہ، توحید کے ساتھ نہیں، رسالت کے ساتھ نہیں، ملائکہ کے ساتھ نہیں، کتاب کے ساتھ نہیں، یوم آخرت کے ساتھ نہیں، بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جو آل ہارون اور آل موسیٰ کی بقیہ چیزیں ہیں ان پر جب تک ان کو محبت اور سکینت نہ سمجھو گے گویا تم مومن ہی نہیں۔ ان فی ذالک، اس میں اس نشانی میں، ان فی ذالک لآیۃ لکم، یہ آیت جو تمہارے لیے آئی ہے اس میں تمہارے لیے سکون ہے۔ ان کنتم مومن، اگر تم مومن ہو، اگر مومن ہو تو سکون حاصل کرو گے، اگر مرتد ہو تو تم اس سے نفرت حاصل کرو گے، تمہیں بیزاری ہونے لگ جائے گی تمہاری طبیعتوں کو۔ لیکن اگر مومن ہو تو پھر انبیاء کی بقیہ چیزیں جو ہیں، جو ان کا گم شدہ مال ہے، جو بچ گیا ہے اور انہیں رکھ دیا تھا، پرانا ہو گیا، ہزاروں برس گزر گئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فرمایا ان کنتم مومنین، اور اگر تم مومن ہو، گویا ایمان کو مشروط کر دیا ان تبرکات کے ساتھ۔ اگر ان تبرکات کی تعظیم کرتے ہو تو گویا مومن ہو، اور اگر ان کی تعظیم نہیں کرو گے تو گویا تم مومن ہی نہیں، گویا تم مومن ہی نہیں۔ ایک دفعہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بات کو مختصر چلیں گے، کرتے چلیں، اگر لمبی کرتے جائیں گے تو یہ تو ایک آیت میں سے ہزار ہا نقطے نکلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک آیت میں سے ہزار ہا نقطے، ایک قطرے میں سے سمندر پھوٹتے ہیں، ایک کوزے میں سے دریا نکلتے ہیں۔ یہ تو باتیں بڑی لمبی ہیں، ہمیں مختصر کر کے بات آگے بڑھانی ہے۔ یہ دو میں نے دلیلیں دی ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید سے دی ہیں، اور ایسی دلیلیں دی ہیں کہ ہر بندے کی دسترس میں ہیں۔ کوئی بندہ بھی قرآن اٹھا کے یہ دلیلیں دیکھنا چاہے تو وہ دکھا سکتا ہے۔ اب جب اہل سنت والجماعت آپ اپنا ذوق تو حاصل کر لیتے ہو، لیکن جب مخالفین تم پہ کوئی سوال کرتے ہیں یا تمہاری بات کوئی منہ پہ مارتے ہیں تو اس وقت تم منہ تک نہیں لگ جاتے ہو بیگانوں کی طرح۔ نہیں، میرا کام ایجوکیٹ کرنا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پورے ریفرنس کے ساتھ بات کی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ کس سورہ مبارکہ کی آیتیں ہیں اور ان کے آیات نمبر کیا ہے، یہ کس سپارے میں ہے۔ اگر کسی کو بعد میں بھی ضرورت ہو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ ان باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ دو اور تاکہ تم کسی سے بات کرنے کے لائق ہو جاؤ۔ قرآن مجید کی تیسری آیت کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو جب آپ مصر میں تھے تو آپ کو پتہ چلا، تبرکات کی بات کرنی ہے نا، مولانا صاحب مسکرائے ہیں، گویا ان کو بات کی پہلے ہی سمجھ آ گئی۔ یہ ہوتی ہے اہل ذوق کی بات کہ کوئی خطیب اشارہ کرے تو اگلا سمجھ جائے کہ بات فلاں ہونے لگی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام مصر میں تھے نا تو ان کے باپ یعقوب علیہ السلام کنعان میں تھے، شام میں۔ تو شام اور مصر کا فاصلہ آپ جانتے ہی ہیں کہ دو ملک درمیان میں حائل ہیں۔ آگے بھی مصر کی سرحد آتی ہے تو وہ مصر چلے گئے، وہاں جا کے وزیر خزانہ بن گئے۔ آج کے وزیر خزانہ نہیں، اس وقت کے وزیر خزانہ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے بنا دو اے عزیز مصر، مجھے مصر کے خزانوں کا حاکم بنا دو، چونکہ میں بہت امین ہوں اور امانت داری سے کام لیتا ہوں۔ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے جو مصر کی زمین کے خزانے ہیں ان پہ نگران بنا دو۔ تو کسی سہلے بندے کا کوئی عہدہ مانگ کے طلب کرنا حکومت سے یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے طلب کیا تھا، اگر یہ بری بات ہوتی تو اللہ کے نبی کبھی بھی حکومت سے یہ عہدہ مانگ کے نہ لیتے۔ انہوں نے فرمایا میں ایماندار ہوں، میں ان خزانوں کی بہت حفاظت کرنے والا ہوں۔
اور تم اگر مجھے یہ خزانوں پہ مالک بناؤ گے، وزیر بناؤ گے، تو تمہارے مصر میں خوشحالی آ جائے گی۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا وزیر خزانہ بننا تھا کہ مصر میں خوشحالی آ لیا۔ اچھا بات کر رہے تھے، یہ تو میں بات کرتا ہوں کہ ذوق کی بات کریں تو بات سے بات آگے نکل جاتی ہے، بار موڑ کے بات کو لاتا ہوں۔ جب یوسف علیہ السلام ادھر تھے تو یعقوب علیہ السلام نے رو 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 کے اپنا حال تباہ کر دیا، اور اپنی آنکھیں جو ہیں، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئی، ان کی بینائی ختم ہو گئی یوسف کی جدائی میں۔ یوسف علیہ السلام ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ان کے بھائی ان کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پہچان لیا کہ تم تو یوسف ہو اور ہم گناہگار ہیں اور ہم تمہارے بھائی ہیں، تو خدا را اگر ہم پہ ترس نہیں کرتے تو اپنے بوڑھے باپ کے پہ تو ترس کرو۔ ان کی تو آنکھیں بھی سفید ہو گئی ہیں، وہ تو اندھے ہو گئے بیچارے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کیا کہا؟ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے جاؤ ان کے پاس، یہ میرا کرتا ان کے پاس لے جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا مولانا صاحب کہ جاؤ میرے باپ کو کہو کہ میں بھی اللہ سے دعا کروں گا، وہ بھی اللہ کے حضور گڑ گڑائے آنکھیں مل جائیں گی۔ فرمایا نہیں، یہ میری قمیص، یہ پیراہن میں یوسف، یہ لے جاؤ میرے باپ کے پاس اور فالکاہو، اور ڈال دو ان کے منہ پہ، وجہ ہی یاتی بصیرہ، میرے باپ کی آنکھوں پر ڈال دو، وہ اللہ کے حکم سے دیکھتا اور بینا ہو جائے گا۔ میں ساری بات روک کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا دعا سے کوئی کام کوئی رک جاتے ہیں؟ دعا سے بھی تو ہو جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو اپنا کرتا بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اللہ تعالیٰ کو پھر یہ آخری پیغمبر پر آخری وقت میں یہ آیت نازل کرنے میں یہ کیا مزہ آیا؟ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر صرف قمیص کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چاہے یہ لوگ جو ہیں یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ صرف دعا ہی دعا سب کچھ ہے، نہیں، بزرگوں کے تبرکات میں بھی اللہ نے آنکھوں کی شفا رکھی ہے۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص جو میں نے پہنی ہوئی ہے یہ لے جاؤ۔ اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے باپ کے علا وجہ ہی یاتی بصیرہ، ان کی آنکھوں پہ ڈال کر دیکھو وہ دیکھنے لگ جائیں گے۔ جی بات سمجھ میں آئی؟ ہاں کہتے ہیں نا لوگ کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگو تو شرک ہو جائے گا۔ یہ یوسف علیہ السلام تو واضح شرک نہیں کر رہے، جی شرک کر رہے ہیں کہ نہیں شرک کر رہے؟ بولو نا، ان کے نزدیک شرک کر رہے ہیں۔ اگر ان کے نزدیک بھی مولانا شرک کر رہے ہیں تو معذرت خواہ یہ بڑی بات مزے کی آ گئے۔ اگر ان کے نزدیک بھی یہ شرک ہے تو پھر یہ سارا قرآن شرک کا سبق دیتا ہے؟ یہ آیتیں بنا بنا کے شرک کی اللہ تعالیٰ اتارتا ہے؟ عجیب شرک ہے بھائی یہ۔ اگر یہ شرک تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں کیوں نازل کیا؟ یہی تو میں اللہ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے بات ہے یوسف علیہ السلام کی، ہزاروں سال پہلے کی، تمہیں قرآن میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر یہ کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ یوسف نے کہا تھا میری قمیض لے جاؤ؟ سرسری بات کر دیتے کہ وہ اندھے ہو گئے تھے، یوسف علیہ السلام نے دعا کی، وہ دیکھتے اور دیدہ و بینا ہو گئے۔ فرمایا نہیں، یہ میں سنت بنانا چاہتا ہوں اپنے نبی کی امت کے لیے کہ میری نبی کی امت کو چند جاہل یہ شرک اور بدعت کی آیتیں دکھا کر ولغائے نا، بلکہ ان کے لیے یہ ثبوت رہے کہ جو انبیاء سے اور انبیاء کی آل سے اور ان کی آل سے جو بھی اہل اللہ بندہ ہے، جو بھی اللہ کا بندہ ہے، جو چیز اس سے نسبت رکھتی ہے وہ میرے نزدیک انتہائی مکرم، معظم اور مشرف ہے۔ وہ چیز میرے نزدیک انتہائی مکرم، معظم، مکرم، مقدس، مشرف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت میں نے پوری اس لیے لائی ہے تو میری مزے کی بات دیکھو، قرآن فرماتا ہے فلما فصلت العیر، جب وہ قافلہ مصر سے چلا، یعقوب علیہ السلام تھے شام میں، قافلہ چلا مصر سے، فلما فصلت العیر، جب وہ قافلہ ادھر سے چلا تو یعقوب علیہ السلام نے ادھر کہنا شروع کر دیا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ میں بڑے احترام سے کہتا ہوں بابا جی یعقوب علیہ السلام کو، بابا جی آپ کو پہلے نہیں خوشبو آئی؟ پہلے بھی تو یوسف ادھر ہی تھا، پہلے بھی تو یوسف دنیا میں ہی تھا، آپ کو اب کیوں خوشبو آئی ہے؟ تو بابا جی فرماتے ہیں اب اس نے اپنی قمیض میرے لیے بھیجی ہے، اس قمیض کی خوشبو ہے، میں پہچان گیا کہ یہ میرے بیٹے کی خوشبو ہے نا۔ یہ ذوق لطیف کی لطیف باتیں، یہ میں نے کہا تھا نا کہ فقیر کی زبان سے اگر آپ کی سماعت یہ مس کرے گی تو پھر شاید ہی سن سکے اتنی تفصیل کے ساتھ۔
قافلہ بھی چلا، قرآن فرماتا فلما فصلت العیر، یہ نہیں کہ جب قافلہ پہنچا، نہیں، فصل چلنا، کسی جگہ چھوڑنا. ہم کہتے نہیں یہ کتاب میں فلاں فصل ہے، تو فصل کا مطلب ایک باب ختم ہو گیا اگلا شروع ہو گیا، یعنی شروعات جو ہوتی ہیں وہ فصل ہوتی ہے. یہ ہم اس کو کلاس کہتے ہیں نا، جماعت جس کو کہتے ہیں جماعت، عربی میں اس کو کہتے ہیں فصل. نئی جماعت میں جانا، نئی چیز آغاز کرنا، اس کو فصل کہتے ہیں. تو فرماتے فلما فصلت العیر، جب مصر سے قافلہ چلا اسی وقت ہی یعقوب علیہ السلام نے ادھر کہنا شروع کر دیا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. تو جب یہاں ان کے پاس وہ قمیض لائی گئی تو فلما جاء البشیر، وہ خوشخبری، قرآن فرماتا ہے فلما جاء البشیر، جب وہ خوشخبری دینے والا آیا، فالقاہ، اور ان کے منہ پہ وہ قمیض ڈالی، فارتد بصیرا، تو وہ ایک دم دیکھنے لگ گئے. پہلے رو رو کے آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، کوئی علاج معالجے کی توفیق ہی نہیں تھی، کوئی یہ سمجھ بوجھ میں بات آتی نہیں تھی کہ دوبارہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بھی لوٹیں گی. میں یوسف علیہ السلام کا قمیض ادھر آیا ہے اور ادھر یعقوب علیہ السلام کو آنکھیں مل گئی. یہ ہے نا ذوق لطیف کی ذوق والی باتیں، یہ قرآن کی باتیں تھی. اب آپ تھوڑا سا میں آپ کو حدیث پاک کی طرف بھی لے چلنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہیں گے یہ تو قرآن پاک کی باتیں ہیں، اور حضرت علی نے، سرکار علی المرتضیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس ایک دن صحابہ کرام سے یا کچھ بدوی لوگوں سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ عبداللہ کیا بحث کر رہے تھے؟ تو انہوں نے